أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording stopped. ان الحمد للہ Recording stopped. Recording in progress. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ جانتے ہیں کہ کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تالیف ہے۔ اس کتاب میں کن موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، اس بارے میں پہلے لیکچر میں پہلے درس میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں امام صاحب کا تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ وہ امام جس کی کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کون ہے۔ اس سے پہلے کتاب الفوائد جو کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ہے، اس کے سلسلے میں کتاب کے مؤلف امام ابن القیم رحمہ اللہ کے حالات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اور آج کتاب التوحید کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے حالات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور مقصد کیا ہوگا؟ عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا، ان کی زندگی کو دیکھ کر ان کی خوبیاں اپنے آپ میں اپنی فیملی میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور جن عیوب سے جن برائیوں سے وہ لوگوں کو روکتے رہے اور اس سلسلے میں قربانیاں دیتے رہے، ان سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دور رکھنا، اور ان کی طرح اگر آزمائشیں آئیں تو صبر کرنا، یہ مقصود ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کون ہیں، اور ان کا تعارف اس لحاظ سے امام ابن القیم رحمہ اللہ کے تعارف سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ ان کو پاک و ہند میں بہت زیادہ بدنام کیا گیا ہے۔ یہ کون ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ محمد۔ اب دیکھیے ان کا نام محمد ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس عظیم امام سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کی نسبت ان کی طرف کرنی تھی تو آپ انہیں محمدی کہتے کہ امام محمد کی بات ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کے پیروکار۔ لیکن نسبت یہ نہیں کی گئی، نسبت کیا کی گئی؟ وہابی، کیونکہ ان کا نام کیا؟ محمد بن عبد الوہاب، تو عبد الوہاب تو ان کے والد کا نام ہے، اور والد کا نام بھی کیا ہے؟ عبد الوہاب، وہاب کے بندے، ان کے وہاب اللہ کا نام ہوا۔
تو اس لحاظ سے جب آپ کسی کو وہابی کہتے ہیں تو آپ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت کا بندہ، اللہ رب العزت کو وہاب ماننے والا. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگرچہ یہ نام رکھنے والوں کی نیت اچھی نہیں تھی. تو محمد بن عبد الوہاب ان کے والد کا نام ہوا، سلیمان ان کے دادا کا نام ہے، اور علی ان کے پردادا کا نام ہے. اور پھر علی کے والد کون ہیں؟ محمد، اور ان کے والد ہیں احمد. دیکھیے کتنے پیارے نام انہوں نے رکھے ہیں. اپنا نام ان کا رکھا گیا محمد، اور ان کے والد کا نام عبد الوہاب، اللہ کی طرف نسبت. پھر سلیمان، نبی سلیمان علیہ السلام کے نام پہ نام رکھا گیا. پھر علی، اسے پتہ چلا کہ یہ لوگ جناب علی سے محبت کرنے والے تھے، آل بیت سے محبت کرنے والے تھے. پھر علی کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد. پھر ان کے والد کا نام احمد، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ان کا قبیلہ تمیم ہے، اور تمیم قبیلہ وہ عظیم قبیلہ ہے جس کے بارے میں جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لا ازال احب بنی تمیم من ثلاث سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان الفاظ کا معنی و مفہوم کیا ہے یہ بتانے سے پہلے حدیث کا حوالہ لکھ لیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2543 2543، اور یہ مسلم شریف میں بھی آئی ہے، نمبر ہے 2525 2525. اور یہ الفاظ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف کے ہیں. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں لا ازال احب بنی تمیم، میں ہمیشہ سے بنو تمیم سے، قبیلہ تمیم سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ من ثلاث، ان 3 احادیث کی وجہ سے، سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہیں. نمبر 1، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے ہم اشد امتی علی الدجال، کہ میری امت میں سے جو لوگ دجال پہ سب سے زیادہ بھاری پڑیں گے، دجال کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے، وہ تمیم قبیلے کے لوگ ہوں گے. اور ان الفاظ میں یہ صراحت بھی آ گئی کہ بنو تمیم یہ قبیلہ دجال کے آنے تک موجود ہوگا، ان کی نسل چلتی رہے گی، ان کی نسل ختم نہیں ہوگی. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں وجاءت صدقاتہم، اور ان لوگوں کی زکوٰۃ کا مال آیا، ان کے قبیلہ تمیم کی طرف سے زکوٰۃ کا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہذہ صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کی زکوٰۃ ہے، ہماری قوم نے یہ زکوٰۃ بھیجی ہے. آپ نے تمیم قبیلے کو اپنی قوم کیوں قرار دیا؟ کیونکہ آپ کا اور اس قبیلے کا نسب اوپر جا کر ایک ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ اگر آپ پڑھیں گے، آپ کے آباء و اجداد کے نام اگر آپ پڑھیں گے تو ان میں ایک نام آپ کو ملے گا الیاس بن مضر. تو الیاس بن مضر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس قبیلے کے لوگ ایک ہو جاتے ہیں، دونوں کا نسب مل جاتا ہے.
اس لیے آپ نے کہا کہ یہ ہماری قوم کی زکوٰۃ ہے۔ تیسرے نمبر پہ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں وَكَانَ صَبِيَّةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ عائشہ، ان کی ایک لونڈی سیدہ عائشہ کے پاس تھی، یعنی کہ تمیم قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک عورت بطور لونڈی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ آپ یعنی کہ سیدہ عائشہ اس لونڈی کی مالکہ تھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے آتقیہا، اس کو آزاد کر دو، فإنہا من ولد اسماعیل، کیوں آزاد کر دو؟ کیونکہ یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، ان کی نسل میں سے ہے۔ پتہ چلا قبیلہ تمیم جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، ان کی اولاد میں سے ہے۔ تو یہ تین اسباب ہیں جن کی وجہ سے جناب ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں اس قبیلے سے محبت کرتا ہوں۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق اس عظیم قبیلے سے ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کی ولادت کب ہوئی، کہاں ہوئی؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ 1115 ہجری میں 1115 ہجری میں اویینہ شہر میں پیدا ہوئے۔ اویینہ یہ ریاض کے قریب یہ شہر ہے، سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض۔ 1115 یہ ہجرت کے لحاظ سے ہے، اور عیسوی اعتبار سے کون سا سال بنتا ہے؟ 1703 1703۔ تو یہ ہے امام صاحب کی ولادت کا سال، اور کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اویینہ شہر میں۔ 10 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے وہ قرآن کریم سیکھ چکے تھے، زبانی یاد کر چکے تھے۔ یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو کہ ہم اپنے بچوں کو کب قرآن کریم یاد کروائیں، کب تک انہیں قرآن کریم کا حافظ بنا لیں۔ تو بہترین عمر کیا ہے؟ 10 سال۔ اس عمر میں بچہ قرآن یاد کرے گا تو اس کے دل پہ نقش ہو جائے گا، بھولے گا نہیں۔ لیکن عمر چھوٹی ہوتی ہے، اس عمر میں بچے کو آپ قرآن کریم کا حافظ بنائیں۔ جب حافظ بن جائے تو آپ اس کا خیال رکھیں، بطور والد اس سے آپ روزانہ سپارہ سنیں، یا آپ کی وائف اس کا سپارہ سنیں، یا پھر ایک قاری صاحب کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ اس بچے کا روزانہ سپارہ سنیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم اگر آپ اس کی دہرائی نہیں کریں گے، اسے بار بار نہیں پڑھیں گے، تو یہ نعمت آپ کے پاس سے رخصت ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ آپ نے اونٹ کے ساتھ مشابہت دی کہ اونٹ کی رسی کو آپ چھوڑ دیں تو اونٹ بھاگ جائے گا، آپ کے پاس نہیں رہے گا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بہت ذہین تھے، اپنے والد سے فقہ کا علم بھی لیتے تھے۔ امام صاحب نے اپنے والد سے بھی علم لینا شروع کر دیا۔ یاد رہے کہ ان کے والد قاضی تھے، جج تھے، اور ان کے والد صاحب ان کی ذہانت پہ بڑے حیران ہوتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے محمد سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، یعنی کہ بیٹا اتنا ذہین ہے کہ مجھ سے پڑھتا ہے، تو جہاں وہ مجھ سے علمی لحاظ سے فائدہ اٹھاتا ہے مجھے بھی اس سے کئی فوائد مل جاتے ہیں۔ امام صاحب کے دادا جی سلیمان بن علی، ان کا اپنا ذاتی مکتبہ تھا، لائبریری تھی،
لائبریری کی وجہ سے کئی ایک علماء کرام طالب علم ان کے گھر آتے، ان کی لائبریری میں آتے اور ہمارے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو ان سے ملنے کا موقع ملتا، تو اس طرح علمی لحاظ سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اپنے بچوں کو دینی ماحول دیں، آپ کے گھر میں دینی کتب ہونی چاہیے، اپنے بچوں میں شوق پیدا کریں دینی کتب پڑھنے کا، ان کو انعام دیں کہ بیٹا یہ کتاب پڑھ لو گے تمہیں انعام دوں گا۔ پھر بچے کا امتحان لینا چاہیے کہ بیٹا اس ہفتے آپ نے 10 صفحے پڑھنے ہیں فلاں کتاب کے، اور میں اس میں سے آپ کا امتحان لوں گا، آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ نے جواب دیے تو آپ کو انعام دوں گا۔ تو بچوں میں شوق پیدا کیجئے، خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں پڑھیں۔ الرحیق المختوم یہ کتاب پڑھیں، دارالسلام کی طرف سے ایک سیرت کی کتاب پرنٹ ہوئی ہے، سیرت نبوی، ڈاکٹر مہدی رزق اللہ اس کے رائٹر ہیں، بہت اچھی کتاب ہے، وہ پڑھ لیں۔ اب ہمارا موضوع ہے کہ شیخ صاحب کے دائیں بائیں ماحول کیسا تھا۔ شیخ صاحب جب دین کا علم لے رہے تھے، احادیث پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھ رہے تھے، تو وہ دیکھتے کہ قرآن اور احادیث سے کچھ اور ملتا ہے اور معاشرے میں کچھ اور ہو رہا ہے۔ ان کا علم کسی اور وادی میں ہے اور لوگ کسی اور وادی میں ہیں۔ معاشرہ بدعات میں، شرکیات میں ڈوبا پڑا ہے۔ اب شیخ کے پاس 2 راستے تھے۔ نمبر 1، وہ بھی معاشرے کا حصہ بن جائیں اور ان خرافات اور بدعات اور شرکیات پہ خاموشی اختیار کریں، اور دوسرا یہ کہ ان بدعات کا، ان شرکیات کا مقابلہ کریں۔ شیخ صاحب نے اس آخری راستے کا انتخاب کیا۔ چنانچہ شیخ صاحب نے لوگوں کو ان بدعات سے، ان شرکیات سے منع کرنا شروع کر دیا۔ جب منع کرنے لگے تو اس زمانے کے جو علماء تھے، جو بدعات کی ترغیب دینے والے تھے، جو شرکیات پہ لوگوں کو لگانے والے تھے، وہ ان کے دشمن ٹھہرے، ان کے مقابلے میں آ گئے، ان پہ اعتراضات وارد کرنے لگے، شکوک و شبہات ان کے سامنے لانے لگے، عوام کو ان کے خلاف بھڑکانے لگے، اور یہ کہا جانے لگا کہ یہ کوئی نیا دین لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ صاحب نے محسوس کیا کہ مجھے مزید علم لینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے سفر کیا، کس کام کے لیے؟ علم لینے کے لیے سفر کیا، مکہ کا، مدینہ کا، عراق کے شہر بصرہ کا، اور ان 3 شہروں کے سفر ایک بار نہیں کیے، کئی بار کیے۔ یہاں سے کیا سبق ملا مجھے اور آپ کو؟ کہ علم لینے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، وقت دینا پڑتا ہے، گھر سے کئی دفعہ نکلنا پڑتا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ اپنے بچوں کو دین پڑھانا چاہتے ہیں، لیکن پھر ہمت نہیں کرتے۔ کیونکہ جن دینی مدارس میں بھیجیں گے وہاں ہمارے بچے کو وہ سہولتیں نہیں ملیں گی جو گھر میں میسر ہوتی ہیں، ویسا کھانا نہیں ملے گا جیسا گھر میں ملتا ہے، ویسا بستر نہیں ملے گا جیسا گھر میں ملتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ توحید کے لیے، شریعت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ تو شیخ صاحب نے دیکھے اس زمانے میں جب سفر اونٹنیوں کا سفر تھا، ریاض سے مکہ کا، مدینہ کا، بصرہ کا کئی دفعہ سفر کیا ہے، اور آج بھی اگر آپ ریاض سے مدینہ کا سفر کریں تو بسیں حالانکہ جدید ترین، سڑکیں بڑی شاندار، پھر بھی انسان تھک جاتا ہے، اتنا لمبا سفر ہے۔
اور امام صاحب نے اونٹنیوں کے زمانے میں سفر کیا ہے علم کے لیے، دین کے لیے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ شیخ صاحب مکہ، مدینہ، بصرہ کئی دفعہ گئے ہیں، لیکن شام نہیں گئے، ایران نہیں گئے۔ یہ وضاحت اس لیے کہ کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شیخ صاحب شام گئے یا ایران گئے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے لمع الشہاب۔ اس کتاب کے مؤلف نے اپنی کتاب میں کئی عجیب و غریب باتیں ذکر کی ہیں، مثال کے طور پہ کہ شیخ صاحب شام گئے، تو یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں جیسا کہ مورخین نے واضح کیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ شیخ صاحب فارسی زبان اور ترکی زبان سیکھتے رہے اور آپ نے صوفیت سیکھی، فلسفہ سیکھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان امور کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ وعدے کیا ہے یہ علامہ حمد الجاسر رحمہ اللہ نے۔ علم کے سفر میں کئی سال گزارنے کے بعد شیخ رحمہ اللہ واپس آئے۔ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ عیینہ شہر میں۔ اب آئے ہیں کہاں؟ حریملہ میں۔ حریملہ، کیونکہ ان کے والد صاحب جو پہلے عیینہ میں تھے اب حریملہ منتقل ہو چکے تھے۔ وہاں اپنے والد کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، توحید کی دعوت دینے لگے، بدعات سے روکنے لگے۔ لیکن شیخ صاحب کو حریملہ سے نکلنا پڑا اور ایک دفعہ پھر ان کو عیینہ جانا پڑا۔ آزمائشیں آتی ہیں جب آپ دین کے لیے کام کریں گے، توحید کے لیے کام کریں گے، بدعات سے روکیں گے، برائیوں سے منع کریں گے، تو آزمائشیں آئیں گی۔ شیخ صاحب عیینہ میں زندگی گزار رہے ہیں، عیینہ سے شیخ صاحب کو نکال دیا گیا۔ عیینہ کا حکمران کسی بڑے شہر کے حکمران سے ڈر گیا۔ بڑے شہر کے حکمران نے کہا اس آدمی کو عیینہ سے نکالو۔ چنانچہ عیینہ کے حکمران نے شیخ صاحب سے معذرت کر لی اور شیخ صاحب کو عیینہ شہر ترک کرنا پڑا۔ اب وہ جا رہے ہیں کہاں؟ درعیہ۔ جہاں تک تعلق ہے عیینہ شہر کا، تو عیینہ شہر کا جو حکمران تھا اس نے شیخ صاحب کو اپنے شہر سے نکالا، دنیا کو دین پہ ترجیح دی۔ ایک طرف اس کے سامنے اللہ رب العزت کی ذات تھی اور ایک طرف احساس شہر کا حکمران تھا جو دھمکی دے رہا تھا کہ اس آدمی کو نکالو۔ چاہیے یہ تھا کہ عیینہ شہر کا حکمران ڈٹ جاتا اور کہتا ہے میں اس آدمی کو نہیں نکالوں گا، میں اس عالم دین کو نہیں نکالوں گا، اس کا جرم کیا ہے؟ توحید بیان کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن عیینہ شہر کے حکمران نے اس بڑے حکمران کا پریشر قبول کیا اور ان کو نکال دیا۔ اب شیخ صاحب نے عیینہ شہر سے، اپنے آبائی شہر سے نکلنا قبول کر لیا۔ اپنا وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اپنی زمینیں چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن شیخ صاحب نے ان تمام چیزوں کو قربان کیا اور
اس شہر سے نکل کے چل پڑے درعیہ شہر کی طرف۔ جب شیخ صاحب عیینہ سے نکل کے درعیہ جا رہے تھے، پیدل تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، شدید گرمی کا موسم تھا، راستے میں اللہ کو یاد کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کو پکارتے، حتیٰ کہ درعیہ شہر پہنچ گئے۔ درعیہ شہر میں جہاں پہ رہے وہاں اہل علم سے ان کی ملاقاتیں ہونے لگیں۔ جب وہاں کے علماء کرام نے دیکھا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ ہیں، آپ کے راستے پہ ہیں، تو انہوں نے درعیہ شہر کے حکمران محمد بن سعود انہیں مشورہ دیا، انہیں مشورہ دینا چاہا کہ آپ اس آدمی کی مدد کریں۔ تو شیخ صاحب آپ کے شہر میں داخل ہو چکے ہیں، درعیہ شہر میں۔ وہاں کے حکمران کون ہیں؟ محمد بن سعود۔ یہ محمد بن سعود کون ہے؟ یہ سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ تو محمد بن سعود انہیں مشورہ علماء کرام دینا چاہ رہے تھے کہ آپ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان کی تائید کریں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ مل جائیں، لیکن علماء کرام یہ ہمت نہیں کر سکے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ محمد بن سعود کی وائف بیگم سے اس مسئلے میں گفتگو کی، کیونکہ وہ بڑی عقل مند عورت تھیں، صاحب دین تھیں، صاحب علم تھیں۔ انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ امام صاحب بہت اچھے ہیں، ان کا علمی مقام و مرتبہ یہ ہے، توحید کی دعوت دیتے ہیں، کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اس عورت کے دل میں امام صاحب کا مقام و مرتبہ بیٹھ گیا، اس کے دل میں امام صاحب کی محبت بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے یعنی کہ امام محمد بن سعود سے اس مسئلے میں گفتگو کی اور کہا یہ آدمی اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے، یہ غنیمت کا مال ہے جو آپ کو مل گیا ہے، تو اس لیے آپ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ چنانچہ محمد بن سعود نے اپنی بیگم کے مشورے کو قبول کیا، اپنے بھائیوں سے اس مسئلے میں مشورہ کیا، اور پھر فیصلہ یہ ہوا کہ اس آدمی کی مدد کی جائے۔ محمد بن سعود کو مشورہ دینے والوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ آپ خود اس آدمی کے پاس جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس عالم دین کو اپنے پاس بلائیں، آپ جائیں اور اس آدمی کے مقام و مرتبہ کے بڑھنے کا سبب بن جائیں۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ آپ خود گئے ہیں تو لوگ بھی ان کی عزت کریں گے۔ چنانچہ محمد بن سعود خود شیخ صاحب کے جہاں شیخ صاحب ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہنچے اور آپ کو ویلکم کیا، آپ کی بہت زیادہ عزت کی اور آپ سے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کی حفاظت کروں گا، جیسے میں اپنی اولاد کا دفاع کرتا ہوں ویسے آپ کا دفاع کروں گا۔ اور کہا کہ آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو عزت ملے گی، یہاں پہ آپ کا دفاع کیا جائے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، اب یہ معاہدہ ہو رہا ہے ایک حکمران اور ایک عالم دین کے مابین، یہاں سے سبق حاصل کیجئے۔ اگر آج بھی علماء یہ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ توحید نافذ ہو، شریعت نافذ ہو، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ممبر و محراب پہ وقت کے حکمرانوں کو گالیاں دیں، ان پہ لعنتیں بھیجیں، انہیں سر عام برا بلا کہیں، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ ان سے ملیں، انہیں نصیحت کریں، انہیں بتائیں دین کیا ہوتا ہے، کیونکہ حکمران عام طور پہ دین کے علم میں کمزور ہوتے ہیں، تو ان تک توحید کی دعوت پہنچائی جائے۔ اگر وہ آپ کی بات مان لیں الحمدللہ، ورنہ کم از کم اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہوگا کہ آپ نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا۔
اور اس کی کوشش ایک بار نہیں بار بار کرنی چاہیے، اور ہر کوئی کرے۔ تو حکمرانوں کو اعتماد میں لیا جائے دین کے معاملے میں، اپنے ذاتی فائدے کی خاطر نہیں، مال لینے کے لیے نہیں، دنیا لینے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر۔ تو شیخ صاحب کی جب اس نے عزت کی اور خوشخبری دی کہ آپ کا یہاں پہ دفاع کیا جائے گا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کو یہاں پہ عزت ملے گی، شیخ صاحب نے کہا وَأَنَا أُبَشِّرُكَ بِالْعِزَّةِ وَالتَّمْكِينِ، میں بھی آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اقتدار کو مستحکم کرے گا، آپ کو بھی شان و شوکت ملے گی۔ وَهَذِهِ كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَن تَمَسَّكَ بِهَا وَعَمِلَ بِهَا وَنَصَرَهَا، کہ یہ لا الہ الا اللہ وہ عظیم کلمہ ہے جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اس پہ عمل کیا اور اس کو معاشرے میں نافذ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کا بھی مالک بنایا، ان کے بادشاہ بنایا، اور لوگوں پہ اس کو حکومت دی۔ اور یہ کلمہ توحید ہے، یہ ہر نبی کا پہلا پیغام ہے۔ آپ یہ کون کہہ رہے ہیں، گفتگو کون کر رہے ہیں؟ امام محمد بن عبد الوہاب۔ کس سے؟ محمد بن سعود سے۔ کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نجد اور ارد گرد کے شہر، یہاں پہ شرک عام ہے، جہالت عام ہے، اور لڑائیاں عام ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ایسے حکمران بنیں گے جس پہ مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے گا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بھی یہی ذمہ داریاں سر انجام دے گی۔ یوں یہ تاریخی ملاقات مکمل ہوئی، اور امام محمد بن عبد الوہاب نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ میں آپ کو حکمران مانتا ہوں، اور انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں آپ کے مشورے پہ چلیں گے، آپ کی رائے کو ترجیح دیں گے۔ تو پھر کیا کچھ ہوتا رہا اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لمبی باتیں ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہے سعودی عرب وہ ملک جہاں پہ شریعت کا نفاذ ہوا، جہاں پہ توحید کا نفاذ ہوا، کفر و شرک کو وہاں سے ختم کیا گیا، جو گنبد قبروں پہ بنے تھے انہیں گرایا گیا، اور شرک کے جو مراکز اور اڈے قائم تھے انہیں ختم کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی محنت سے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد۔ شیخ صاحب کا عقیدہ کیا ہے؟ شیخ صاحب کا وہی عقیدہ ہے جو مہاجرین و انصار صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ تھا، جو امام مالک، امام شافعی، امام احمد، سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور دیگر بزرگان دین کا عقیدہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَلَسْتُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ أَدْعُو إِلَى مَذْهَبِ صُوفِيٍّ أَوْ فَقِيهٍ أَوْ مُتَكَلِّمٍ أَوْ إِمَامٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أُعَظِّمُهُمْ، کہ اللہ کی میں حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں کسی صوفی بزرگ کے مسلک کی دعوت نہیں دے رہا، میں کسی فقیہ امام کے مسلک کی دعوت نہیں دے رہا، میں کسی اہل کلام سے تعلق رکھنے والے لیڈر کے مسلک کی طرف دعوت نہیں دیتا، بلکہ میں تو ان اماموں میں سے کسی امام کی طرف بھی دعوت نہیں دیتا جن کی میں تعظیم کرتا ہوں، جن کا میں احترام کرتا ہوں۔ کہتے ہیں مثال کے طور پہ امام ابن القیم ہیں، ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، امام ذہبی کی میں عزت کرتا ہوں، امام ابن کثیر وغیرہ کی میں بڑی عزت کرتا ہوں۔ میں تو لوگوں سے یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کی تم اتباع کرو، ان کی تقلید کرو، بل ادعو الی اللہ وحدہ لا شریک لہ، بلکہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، کسی بزرگ کے مسلک کی طرف نہیں۔ وَأَدْعُو إِلَىٰ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، آپ کے حدیث کی طرف بلا رہا ہوں۔ التی اوصى بها اول امته وآخرهم، اور آپ کی سنت یہ وہ عظیم چیز ہے جس کی آپ نے وصیت کی تھی امت کے اولین لوگوں کو بھی آخری لوگوں کو بھی۔ آپ نے کہا تھا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، آپ نے کہا تھا علیکم بسنتی، جب امت میں خلافات پیدا ہو جائیں میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ امام صاحب کہتے ہیں وَأَرْجُو أَنِّي لَا أَرُدُّ الْحَقَّ إِذَا أَتَانِي، مجھے امید ہے کہ میرے پاس حق کہیں سے بھی آئے، حق بات کہیں سے بھی ملے، میں اسے ریجیکٹ نہیں کروں گا، میں اسے مسرد نہیں کروں گا۔ بل اشہد اللہ وملائکتہ وجمیع خلقہ ان اتانا منکم کلمۃ من الحق لاقبلنها علی الرأس والعین، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اللہ کی ساری مخلوق کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر میرے پاس آپ لوگوں کی طرف سے کلمہ حق آئے، حق بات آئے، تو میں اسے لازمی طور پہ قبول کروں گا اور اسے سر آنکھوں پہ رکھوں گا۔ وَلَأَضْرِبَنَّ الْجِدَارَ بِكُلِّ مَا خَالَفَهَا مِنْ أَقْوَالِ أَئِمَّتِي حاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنه لا يقول إلا الحق، اور میں اپنے بزرگوں اور اپنے اماموں کی ہر اس بات کو دیوار پہ دے ماروں گا جو حق کے خلاف ہو، سوائے میرے امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں حق بات کرتے ہیں، ان کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ شیخ صاحب کے یہ الفاظ آپ کو کہاں ملیں گے، کس کتاب میں مل جائیں گے؟ کئی کتب میں مل جائیں گے۔ ان میں سے ایک کتاب ہے عقیدۃ الشیخ محمد ابن عبد الوہاب السلفیہ وَأَثَرُهَا فِي الْعَالَمِ الْإِسْلَامِ، کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا سلفی عقیدہ اور اس سلفی عقیدے کے دنیا اسلام پہ اثرات۔ یہ کتاب کس نے لکھی تھی؟ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن عبد الرحمن العبود نے، جو اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ کے وائس چانسلر رہے ہیں، اور اس کتاب کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ امام صاحب کے بارے میں پڑھنے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ ترجمہ کس نے کیا اردو میں؟ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے، جو الرحیق المختوم کے بھی مؤلف اور رائٹر ہیں۔ تو یہ تھا شیخ صاحب کا عقیدہ۔ اب شیخ صاحب کی کتب کی طرف آتے ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ شیخ صاحب نے کئی ایک کتب لکھی ہیں اور ان کی ساری کتابیں بڑی ہی اہمیت رکھتی ہیں، اور ان کی کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، قرآن کا حوالہ دیں گے، حدیث کا حوالہ دیں گے، اور ان کی گفتگو بالکل واضح ہے، ان کی گفتگو کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ان کی عربی جو لغت ہے اس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں، آسان الفاظ ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شیخ صاحب کی کتب کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 کتاب التوحید، یہی وہ کتاب ہے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مشیت سے۔ تو پہلی کتاب ہے کتاب التوحید۔ اس کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید۔ کتاب التوحید یعنی کہ یہ کتاب ہے اس توحید کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ حق ہے۔ یعنی کہ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کو رب جاننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ میرا خالق مالک رازق میرے امور کی تدبیر کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اور ایک ہے توحید الوہیت، توحید عبادت، کہ نماز روزے میں ہر قسم کی عبادت میں
ایک اللہ کو عبادت کے لائق جاننا. تو یہ جو توحید عبادت ہے بنیادی طور پہ یہ کتاب اس کے بارے میں ہے. ورنہ توحید کی قسم ہوتی توحید اسماء و صفات، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفات میں ایک جاننا. لیکن اس کتاب کا بنیادی جو موضوع ہے وہ توحید عبادت ہے. اگرچہ توحید ربوبیت کے بارے میں بھی گفتگو موجود ہے، توحید اسماء و صفات کے بارے میں بھی گفتگو موجود ہے، لیکن اس کا بنیادی موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید جسے آپ توحید عبادت کہتے ہیں، توحید الوہیت کہتے ہیں. تو کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. کہ یہ کتاب اس توحید کے بارے میں ہے جو توحید اللہ کا حق ہے اللہ کے بندوں پہ. نمبر 2، شیخ صاحب کی کتابوں میں سے کشف الشبہات. جب شیخ صاحب نے توحید کی دعوت دینا شروع کی، شرک سے روکا، تو شیخ صاحب پہ اعتراضات کی، شبہات کی بارش کر دی گئی. کسی کا یہ اعتراض، کسی کا یہ اعتراض. تو شیخ صاحب نے ان اعتراضات میں سے اہم ترین اعتراضات کو جمع کیا اور ان کا جواب دیا. اس کتاب کا نام کیا؟ کشف الشبہات، یعنی کہ شبہات کا ازالہ. مثال کے طور پہ ایک شبہ یہ وارد کیا جاتا ہے، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ روز قیامت آدم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے اور وہ مدد کر لیں گے، کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے، ابراہیم علیہ السلام سے مدد طلب کریں گے. تو کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے. اور آپ لوگ کہتے ہیں جی بزرگوں سے، قبر والوں سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. تو شیخ صاحب نے کہا کہ غور کریں، غور. جب یہ لوگ آدم علیہ السلام سے روز قیامت مدد مانگیں گے تب یہ دونوں وہاں کی زندگی کے لحاظ سے زندہ ہوں گے، مدد مانگنے والے بھی اور جن سے مانگی جا رہی ہے وہ بھی حیات، وہ بھی حیات. اور یہ اس مدد کی طاقت بھی رکھتے ہوں گے، سفارش کرنا چاہیں تو کر سکتے ہوں گے. اس لیے لوگ ان سے کہیں گے کہ ہماری سفارش کریں، ہماری مدد کریں. تو شیخ صاحب نے وعدے کیا کہ ہم تو قائل ہیں اس بات کے کہ جو زندہ ہے، موجود ہے، اس سے آپ اس معاملے میں مدد مانگ سکتے ہیں جس معاملے میں مدد کرنے کی طاقت اللہ نے انسان کو دے رکھی ہے. اور اس کا ثبوت تو قرآن سے ملتا ہے. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے معذرت کے ساتھ. ہاں جی، یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو ان سے ان کی قوم کے ایک آدمی نے مدد مانگی. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. سورہ قصص آیت نمبر 15 کہ ایک قوم ہے کس کی؟ فرعون کی، قبطی لوگ. اور ایک قوم ہے موسیٰ علیہ السلام کی. کون؟ بنی اسرائیل. تو اسرائیلی شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے ان سے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کے خلاف. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مدد کرتے ہوئے قبطی کو مکہ دے مارا. تو اب یہاں پہ قرآن میں آ گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی ہے ان کی قوم کے آدمی نے. تو کہتے ہیں لو جی نبیوں سے مدد مانگنا جائز ہو گیا. تو گزارش یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی گئی ہے جب تب وہ زندہ تھے. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جس معاملے میں انسان مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. تو یہ شرک نہیں ہے.
لیکن جب موسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں، فوت ہونے کے بعد آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں، جبکہ قرآن کہے کہ جو قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، تو آپ کہیں کہ اب وہ مشکل کشا ہو گئے، اب وہ حاجت روا ہو گئے، تو یہ توحید کے منافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح مدد کرنے پہ قادر ہیں، اور یہ انداز درست نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے شبہات اور اعتراضات تھے جن کا ازالہ کیا ہے اس کتاب میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے، تو یہ کتاب بھی پڑھنے والی ہے۔ مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ میں یہ کتاب پڑھاؤں گا، ورنہ اگر کسی اور جگہ آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب آپ پڑھیں، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی وائف بھی پڑھے، آپ کے بچے بھی پڑھیں، تاکہ وہ توحید میں مضبوط ہوں اور شرک کے معاملے میں ان کا تصور بالکل واضح ہو۔ یہ نہیں کہ توحید کے اوپر ہیں اور شرک سے دور ہیں، لیکن جب کہیں گفتگو ہو، کوئی قبر پرست، قبروں کو پوجنے والا، فوت شدہ لوگوں کو پکارنے والا اس قسم کا شبہ لے کر آئے، اعتراض لے کر آئے، تو آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں، آپ کہیں پتہ نہیں اب اس کا جواب کیا ہے۔ نہیں، آپ توحید میں پختہ ہوں، آپ کو شبہات کا علم ہو، شبہات کے جواب کا بھی علم ہو، تاکہ آپ جہاں پہ بھی گفتگو کریں آپ کی گفتگو سنی جائے۔ تیسرے نمبر پہ امام صاحب کی کتب میں سے الاصول الثلاثہ، 3 اصول۔ یہ 3 اصول کیا ہیں؟ قبر میں آپ جانتے ہیں کہ 3 سوال ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں۔ تو ان 3 کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصول الثلاثہ میں، یعنی کہ تعارف کروایا ہے اللہ رب العزت کا، دین اسلام کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام صاحب اللہ رب العزت سے بھی محبت کرنے والے، دین اسلام سے بھی محبت کرنے والے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرنے والے، اس کتاب میں آپ کی سیرت بیان کی ہے۔ چوتھے نمبر پہ کتاب ہے امام صاحب کی شروط الصلاۃ و ارکانھا، نماز کی شرائط اور نماز کے ارکان۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ وضو کے بغیر آپ نماز پڑھیں، کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ وضو نماز کے لیے کیا ہے؟ شرط۔ ظہر کی نماز آپ پڑھنا چاہیں صبح کے 10 بجے، ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا وقت داخل ہو چکا ہو، تو آپ 10 بجے پڑھیں گے تو ظہر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوا۔ تو نماز کی شرائط کا علم ہونا چاہیے اور نماز کے ارکان کا بھی علم ہونا چاہیے۔ نماز کے ارکان کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ سجدہ نماز کا رکن ہے، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ نماز کا کیا ہے؟ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو اعلان دیا گیا ہے، میرا نام لکھا ہوا تھا، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ الاصول الثلاثہ کے اوپر میں درس دے چکا ہوں۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ تو آپ کو لنک دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ دروس سننا چاہیں تو آپ کو کہاں ملیں گے؟ تو میرے دروس عام طور پہ آپ کو ملیں گے توحید ٹی وی چینل پہ، یوٹیوب پہ توحید ٹی وی چینل آپ لکھ لیں، عبد الباسط فہیم، گوگل میں لکھیں گے عبد الباسط فہیم توحید ٹی وی چینل، تو انشاءاللہ میرے یہ لیکچرز اور یہ اصول الثلاثہ کے دروس بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو ابھی گفتگو ہو رہی ہے شروط الصلاۃ پہ اور ارکان پہ۔ تو وہ چیز جس کی اتنی اہمیت ہو کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہ اگر نماز کے دوران کی جاتی ہے تو اس کو رکن کہتے ہیں۔ سجدہ نماز سے پہلے ہے کہ نماز کے دوران؟ نماز کے دوران۔ رکوع نماز کے دوران، سورہ فاتحہ نماز کے دوران، یہ چیزیں کیا ہوگی؟ ارکان۔ اور وضو نماز کے دوران کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے؟ تو جو چیزیں نماز سے پہلے ہونی چاہیے لیکن ان کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں شرائط، اور جو نماز کے دوران ہیں ان کو کہتے ہیں ارکان۔
5ویں نمبر پہ امام صاحب کی کتاب کا نام ہے القواعد الاربع، 4 قاعدے، 4 ضابطے، 4 اصول. بڑی شاندار کتاب ہے، 3 صفحے ہیں، 2.5 صفحے ہیں، لیکن بڑی شاندار کتاب ہے. یہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو توحید اور شرک کے بارے میں آپ کا تصور بالکل واضح ہو جائے گا، آپ مطمئن ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک قاعدہ بتاتا ہوں، القواعد الاربع کے قواعد میں سے ایک قاعدہ بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ پہلا قاعدہ، کون کہہ رہے ہیں؟ امام محمد عبد الوہاب کہتے ہیں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ کافر جن سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑائیاں لڑی، وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدبر ہے، لیکن یہ چیز ان کو اسلام میں داخل نہیں کر سکی. القواعد الاربع کے اوپر بھی میں نے دروس دیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی مسجد نبوی میں دیے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو توحید ٹی وی چینل پہ مل جائیں گے. تو پہلا قاعدہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے کافر یہ مانتے تھے کہ خالق ہمارا اللہ، رازق ہمارا اللہ، ہمارے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ. وہ مانتے تھے. کیا دلیل ہے جی؟ وہ مانتے تھے. سورہ یونس آیت نمبر 31 آپ پڑھ لیں، 31، پتہ چلے گا کہ اہل مکہ یہ مانتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو کافر کہا گیا. پتہ چلا کہ یہ ماننا کافی نہیں ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے. یہ ماننا ضروری ہے، لیکن یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. مسلمان آپ تب ہوں گے جب آپ اللہ کو خالق مانیں، مالک مانیں، رازق مانیں، مدبر مانیں، اور مانیں کہ وہ اس معاملے میں اکیلا ہے، اور ساتھ یہ مانیں کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو مدبر ہے، عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو یہ ایک قاعدہ ہے. قاعدہ بھی بیان کرتے ہیں، دلیل بھی دیتے ہیں. دوسرا قاعدہ آپ لے لیں. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کو صرف شفاعت کے لیے پکارتے ہیں، اور اس لیے پکارتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ بات اگر آپ کو معلوم ہو گئی تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آج کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والا بھی یہی کچھ کہتا ہے. کہتا ہے جی ہم ان بزرگوں کو رب نہیں مانتے، ہم ان کو معبود نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کو پکاریں گے. تو امام صاحب نے قرآن کی آیات کے ذریعے وعدے کیا کہ اہل مکہ جن کو کافر قرار دیا گیا وہ بھی تو یہی کہتے تھے. قرآن کی آیتیں پیش کی باقاعدہ. تیسرا قاعدہ انہوں نے یہ بیان کیا یہاں پہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کے اوپر آپ نے غلبہ پایا وہ غیر اللہ کی عبادت میں جدا جدا تھے. کوئی فرشتوں کی عبادت کرتا تھا، کوئی نبیوں کی، کوئی صالحین کی، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سب کو کافر قرار دیا، سب سے لڑائیاں لڑی، کوئی فرق نہیں کیا ان میں. یہ بڑی اہم بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں جی آپ نے ہمیں مشرکین سے جا ملا دی ہے، وہ تو عبادت کرتے تھے بتوں کی، ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو بزرگوں کو پکارتے ہیں. تو امام صاحب نے اس قاعدے کے ذریعے اور قرآن کی آیات لا کر وعدے کیا کہ نہیں، وہ سارے ایک جیسے نہیں تھے. ان میں سے کئی بزرگوں کو پکارتے تھے، کئی نبیوں کو پکارتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، لات بزرگ کو پکارتے تھے، لات ان کا بزرگ تھا، اور کئی درختوں کو بھی پکارتے تھے، کئی پتھروں کو پکارتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان سب کو کافر قرار دیا، سب سے جہاد کیا، سب کے خلاف تلوار چلائی، کوئی فرق نہیں کیا آپ نے. تو یہ جب 4 قاعدے آپ کو معلوم ہو جائیں گے آپ کی توحید بالکل واضح ہو جائے گی اور بہت سی شرکیات سے آپ بچ جائیں گے. 6 نمبر پہ جو کتاب ہے امام صاحب کی وہ ہے اصول الایمان. اس میں بہت سی ایسی احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے. نمبر 7
یہ کتاب ہے کتاب فضل الاسلام، اسلام کی فضیلت۔ اس کتاب میں کیا ہے، میں آپ کو اس کتاب کے چند عناوین بتاتا ہوں، چند ابواب بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پر باب وجوب الاسلام، یعنی کہ اسلام قبول کرنا کیا ہے، یہ واجب ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ جناب آپ چاہے مسلمان ہو جائیں، چاہے ہندو رہیں، چاہے سکھ رہیں، چاہے یہودی رہیں، چاہے عیسائی رہیں، نہیں، مسلمان ہونا واجب ہے۔ دوسرا باب کیا، باب تفسیر الاسلام، اسلام کی وضاحت، اسلام کہتے کس کو ہے۔ تیسرے نمبر پہ باب وجوب الاستغناء بمتابعت عن کل ما سوا، واجب ہے کہ آپ صرف نبی علیہ السلام کی پیروی کریں، کسی اور کے پیروکار نہ بنیں۔ اور ایک باب ہے باب وجوب الدخول فی الاسلام کلہ وترک ما سوا، کہ آپ پہ واجب ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں، آدھے نہیں، اسلام کو مکمل طور پہ مانیں۔ یہ نہیں اسلام کی کچھ باتیں مان لی اور کچھ چھوڑ دیں، جو پسند آئی مان لی، جو نہ پسند آئی چھوڑ دیں، جیسے جاوید احمد غامدی صاحب کرتے ہیں، کئی احادیث کو مان لیا، کئی احادیث کا انکار کر دیا۔ موسیقی، میوزک ان کے نزدیک جائز ہے، عورتوں سے مصافحہ کرنا جائز ہے، اور کئی چیزیں جو اسلام نے حرام کرا دی ان کے نزدیک حلال ہیں۔ مرضی کا اسلام ہے غامدی صاحب کا۔ اور ایک باب قائم کیا باب ما جاء ان البدعۃ اشد من الکبائر، باب ہے اس بارے میں کہ بدعتیں جو ہیں، بدعت جو ہے یہ کبیرہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، یعنی کہ بدعت چوری سے بڑا گناہ، ڈاکے سے بڑا گناہ، سود سے بڑا گناہ، کسی کو قتل کرنے سے بڑا گناہ۔ اور ایک باب یہ قائم کیا باب ما جاء فی غربت الاسلام فضل الغرباء، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمان شروع میں بھی اجنبی سے تھے اور بعد میں بھی مسلمان اجنبی ہوں گے، اور ان کی بہت فضیلت ہے جو اجنبی ہوں گے، تھوڑے سے ہیں لیکن حق پہ ہیں، توحید پہ ہیں۔ 8ویں نمبر پہ شیخ صاحب کی کتاب کا نام ہے کتاب الکبائر، اس میں کبیرہ گناہ ان کی اقسام ذکر کی ہیں، ایک ایک کبیرہ گناہ کا ذکر کیا ہے، دلائل دیے ہیں قرآن و حدیث سے، اور بتایا کہ یہ گناہ بھی کبیرہ ہے، یہ بھی کبیرہ ہے، یہ بھی کبیرہ ہے۔ اور نمبر 9 کتاب نصیحت المسلمین، اس کتاب میں وہ احادیث جمع کی ہیں جن کا تعلق اسلامی تعلیمات کے مختلف شعبوں سے ہے۔ نمبر 10 کتاب ستۃ مواضع من السیرہ، ایک کتاب ہے جس میں سیرت سے تعلق رکھنے والے 6 موضوعات کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھتے جائیے کہ امام صاحب کو کتنی محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ 6 موضوعات کیا ہیں؟ نزول وحی کا آغاز، نمبر 2 توحید کی تعلیم اور کفار پہ رد، نمبر 3 قصۃ الغرانیق العلا، کہ اس قصے کی کیا حقیقت ہے جس کی نسبت کی گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کہ اس قصے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے مشرکین کی بات مان لی تھی اور کمپرومائز کر لیا تھا، تو یہ کیا واقعہ ٹھیک ہے غلط ہے، تو اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ختام ابو طالب، آپ کی چچا ابو طالب کا اختتام کس چیز پہ ہوا، اور آخری موضوع ہے سیرت کی کتاب میں کہ ہجرت کے فوائد کیا ہیں اور ہجرت سے کیا سبق ملتا ہے۔ اور پھر ایک موضوع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہونے کے بعد کچھ لوگ مرتد ہوئے، اس معاملے کی کیا حقیقت ہے۔ 11ویں کتاب ہے کتاب تفسیر الفاتحہ، سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ اور 12ویں کتاب ہے کتاب مسائل الجاہلیہ، کتاب مسائل الجاہلیہ۔
اس کتاب مسائل الجاہلیہ، اس کتاب میں شیخ صاحب نے 131 ایسے امور اور معاملات ذکر کیے ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ جاہلیت، زمانہ کفر کے لوگوں کے عقائد کی مخالفت کی ہے۔ منفرد کتاب ہے، 131 مسئلے، بہت بڑی محنت ہے۔ کیوں جمع کیے؟ تاکہ میں اور آپ اس کو پڑھیں اور ہم ان امور سے بچیں، ان سے دور رہیں، کیونکہ یہ جاہلیت کے امور ہیں۔ یہ وہ امور ہیں جن کو اپنایا ہوا تھا ان لوگوں نے جن کا تعلق زمانہ جاہلیت سے ہے، زمانہ کفر سے ہے۔ پھر کتاب نمبر 13، کتاب تفسیر الشہادہ، کلمہ شہادت یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت۔ نمبر 14، تفسیر لبعض سور القرآن، قرآن کی چند صورتوں کی تفسیر۔ نمبر 15، کتاب السیرہ، یہ بھی سیرت پہ کتاب ہے۔ دیکھیں امام صاحب نے سیرت پہ کتنا کام کیا ہے، کتنی انہیں محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ بنیادی طور پہ سیرت کی ایک اور کتاب ہے جو پہلے لکھی گئی تھی، اس کو کہتے ہیں السیرہ ابن ہشام، امام ابن ہشام کی سیرت پہ کتاب۔ اس کتاب کا خلاصہ پیش کیا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کتاب السیرہ میں۔ نمبر 16، الہدی النبوی، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سیرت پہ کتاب ہے۔ کیا فرق ہے اس کتاب میں اور پہلی کتاب میں؟ پہلی کتاب جو تھی وہ خلاصہ ہے امام ابن ہشام کی سیرت کی کتاب کا، اور یہ آخری کتاب جو ہے یہ خلاصہ ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ کی سیرت کی کتاب کا، جس کا نام ہے زاد المعاد۔ اور زاد المعاد سیرت پہ بڑی منفرد کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اس کا خلاصہ پیش کیا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ تو یہ تھی چند شیخ صاحب کی کتب۔ اب شیخ صاحب کب فوت ہوئے؟ شیخ صاحب فوت ہوئے ہیں 1206 ہجری میں، 1206۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ 1115 میں، فوت ہوئے 1206 میں۔ تو یہ چند باتیں تھی شیخ صاحب کی زندگی کے تعلق سے۔ جب فوت ہوئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 92 سال۔ اور اب جلدی سے میں ان کے بیٹوں کے نام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان کے مشائخ کے نام بھی، ان کے ایک شیخ ہیں ان کے والد عبد الوہاب بن سلیمان، دوسرے ہیں ان کے شیخ عبداللہ بن ابراہیم بن سیف، تیسرے نمبر پہ ہیں محمد حیات سندھی، چوتھے نمبر پہ ان کے استاد اور شیخ کا نام ہے محمد المجموعی البصری، ان کے بصرہ شہر کے، عراق کے، اور پانچویں نمبر پہ عبداللہ بن سالم البصری، یہ بھی بصرہ شہر کے، اور ایک ہیں عبد اللطیف العفالقی، یہ ان کے مشائخ اور اساتذہ ہیں۔ ان کے شاگردوں کی طرف آ جائیں۔ پہلے نمبر پہ عبدالعزیز بن محمد بن سعود، یعنی کہ وہ امام محمد بن سعود جو حکمران تھے، جن کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی، ان کو حکمران مانا، ان کے بیٹے عبدالعزیز جو تھے وہ ان کے شاگرد ہیں۔ پھر سعود بن عبدالعزیز بن محمد، یعنی کہ جو پہلے عبدالعزیز ذکر ہوئے ہیں ان کے بیٹے، اور پھر امام صاحب کے اپنے بیٹے ان کے شاگرد ہیں۔ ایک بیٹے کا نام ہے حسین، امام محمد بن عبد الوہاب نے اپنے ایک بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حسین۔
تو کیا پتہ چلا جناب حسین سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اور ایک بیٹے کا نام ہے علی، اس کا مطلب ہے کہ جناب علی سے بھی محبت کرتے ہیں. اور ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ اور ایک کا نام ہے ابراہیم. تو یہ چاروں بیٹے بڑے علماء تھے اور امام صاحب کے شاگرد تھے. ایسے ہی ان کے شاگردوں میں ایک ان کے پوتے ہیں عبد الرحمن بن حسن. اس سے پتہ چلا کہ امام صاحب کے ایک بیٹے کا نام حسن بھی تھا لیکن وہ جلدی فوت ہو گیا، تو اس لیے ان کا تذکرہ، اس بیٹے کا تذکرہ امام صاحب کے شاگردوں میں نہیں ہوتا، یعنی کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تذکرہ. لیکن اب اس نام سے پتہ چلا کہ عبد الرحمن بن حسن ان کے پوتے ہیں. مراد یہ ہے کہ باپ کا نام کیا حسن، تو امام صاحب نے ایک بیٹے کا نام حسین رکھا ہوا تھا، ایک کا نام کیا رکھا ہوا تھا، حسن. اور یہ عبد الرحمن بن حسن جو پوتے تھے بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے کتاب التوحید کی شرح بھی لکھی ہے جس کو کہتے ہیں فتح المجید. اور ایک امام صاحب کے شاگرد تھے حمد بن ناصر بن معمر، اور ایک تھے عبدالعزیز بن عبداللہ الحسین، اور ایک تھے حسین بن غنام. تو آج شیخ صاحب کے موضوع پہ گفتگو ہوتی رہی، اور اب آئندہ درس میں ہمارا موضوع ہوگا کہ شیخ صاحب کے اوپر جو اہم اعتراضات شیخ صاحب کے اوپر کیے جاتے ہیں وہ کیا ہے اور ان کا جواب کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ کتاب التوحید کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. تو فی الحال کیا موضوع ہوگا آئندہ ہمارا؟ ایک تو کتاب التوحید کے بارے میں گفتگو ہوگی، کس کس نے اس کی شرح کی ہے، شرح لکھی ہے، اور ایک یہ کہ امام صاحب کے اوپر بڑے بڑے اعتراضات کیا ہوتے ہیں، تہمتیں کیا لگائی گئی ہیں، الزامات کیا لگائے گئے ہیں، کیا پروپیگنڈا کیا گیا ان کے خلاف. اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اور کل ہماری کتاب کیا ہوگی؟ الفوائد، اور الفوائد کا باقاعدہ کل آغاز ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا یہ علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں استقامت دے، ہمیں اخلاص دے. یہ وقت دینا اللہ تعالی ہماری طرف سے قبول فرمائے، ہمارا سینہ اللہ تعالی کھولے قرآن و حدیث کے علوم کے لیے. اور یہ جو لیکچرز آپ سنتے ہیں یہ بعد میں آپ کو توحید ٹی وی چینل پہ مل جائیں گے انشاءاللہ. ابھی تو آپ زوم پہ سن رہے ہیں لیکن اچھی ریکارڈنگ میں آپ کو یہ توحید ٹی وی چینل پہ انشاءاللہ مل جائیں گے. اور احباب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ واٹس ایپ گروپ بنائے گئے تھے، لیکن پھر کئی اسباب کی بنیاد پہ فیصلہ ہوا کہ ایک ہی بڑا گروپ بنایا جائے، کمیونٹی، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے نمبرز نہ جان سکیں اور ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں میسج بھیج کر. ہمارے کئی دوست تنگ ہوتے ہیں کہ لوگ خواہ مخواہ ان کو میسج بھیجتے رہتے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ یہ بڑا گروپ تشکیل دیا جائے، اور یقیناً آپ اس کا حصہ بن چکے ہوں گے. اگر نہیں بنے تو آپ اس گروپ کا حصہ بن جائیں، اس کا لنک آپ کو مل چکا ہوگا. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں علم کے معاملے میں استقامت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.